میرے دوستان مکرم، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہی تو تھا۔ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بلند و بالا اخلاق کے مرتبے پر فائز کیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، آپ کے اخلاق کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں یہ سارا قرآن ہی حضور پاک کے اخلاق سے بھرا پڑا ہے۔ میرے دوستان مکرم، حضرت عقبہ بن عامر صحابی رسول ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اخلاق کی بلند ترین جو حیثیت ہے، اخلاق کا جو بلند ترین مقام ہے، میں اس پر کس عمل سے اگر فیض ہونا چاہوں تو فیض ہو سکتا ہوں، مجھے افضل ترین عمل بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور پھر فرمایا جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، پھر فرمایا جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ یہ اخلاق کی اعلیٰ ترین جو صفات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتائیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر تم اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہونا چاہتے ہو تو جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس پر ظلم نہ کرو بلکہ اسے معاف کر دو۔ میرے دوستان مکرم، یہ کفار جو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر ہی تو ایمان لاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور خلافت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں۔ یہ منظر پیش آیا، یہ ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک بچہ مدینہ منورہ کے اندر جو ابھی ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوا تھا، جو ابھی ایمان نہیں لے کر آیا تھا، اس کی ماں کے بدن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کی ماں کے بدن کے اوپر ایسا لباس نہیں ہے جو زیب تن کرے۔ بچہ سمجھدار ہو رہا ہے، اماں سے کہتی ہے اے اماں مجھے اجازت دو، میں چچا کے پاس جاتا ہوں اور میں اس سے عرض کرتا ہوں اے چچا میری اماں کے جسم کو ڈھانکنے کے لیے کوئی لباس نہیں ہے، مجھے تم لباس عنایت کرو اے چچا، مہربانی کرو۔ اماں نے کافی منع کیا بیٹا تم مت جاؤ، لیکن بیٹا سمجھدار تھا، اس نے کہا نہیں اماں مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، تیرے جسم پر کپڑا نہ ہو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ بچہ روتا ہوا اپنے چچا کے پاس پہنچا، جب چچا کے پاس پہنچا تو کہنے لگا اے چچا میری اماں کے جسم پر زیب تن کرنے کے لیے لباس نہیں ہے، تم کوئی لباس دے دو جو میری اماں زیب تن کرے۔ چچا نے اسے دھتکار کر بھیج دیا، روتے ہوئے وہ واپس گھر آ رہا تھا۔ راستے میں اسے کسی نے بتایا کہ اے بیٹے کیوں روتے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں چچا کے پاس کپڑا لینے کے لیے گیا لیکن اس نے مجھے محروم کر کے بھیجا، چچا نے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا، اس نے مجھے دھتکار کر گھر کی طرف واپس بھیجا۔ اللہ اکبر، میں اب روتا ہوا گھر کی طرف واپس جا رہا ہوں۔ وہ بچہ جب رو رہا تھا اس کو کسی نے بتایا بیٹا یہاں ایک محمد نام کا شخص رہتا ہے، اگر تم اس کے پاس چلے جاؤ تو اس کے در سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا۔
وہ بچہ روتے ہوئے گھر پہنچا اور اپنی اماں سے کہتا ہے اے اماں مجھے اجازت دو، میں محمد کے پاس جانا چاہتا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تیرے جسم کو ڈھکنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے، اے اماں مجھے اجازت دو، میں محمد کے پاس جاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں وہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا، وہاں سے کوئی بھی دامن پھیلائے اس کا دامن جو ہے خالی نہیں ہوتا، تو مجھے اجازت دیجیے اماں، میں جانا چاہتا ہوں۔ بیٹا اماں کہتی ہے خیال کرنا، پہلے تو میں تمہیں مشورہ دیتی ہوں تم نہ جاؤ، اگر تم جاتے ہو تو اپنے دین کا خیال کرنا، کہیں تم اس کا دین قبول نہ کر لینا۔ بچہ سمجھدار تھا، کہنے لگا اے اماں نہیں، میں اپنا دین کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے جمع غفیر میں بیٹھے ہیں، وہ بچہ روتا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بچے کیسے آئے ہو؟ بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ میری بات سن لیجئے، میں آپ پر ایمان نہیں لے کے آؤں گا۔ تو سرکار مسکرائے، تو سرکار نے فرمایا کہ بیٹا تم بتاؤ تم کس کام سے آئے ہو؟ وہ بچہ رو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری اماں کے جسم پر ایسا کپڑا نہیں ہے جسے وہ زیب تن کرے، یا رسول اللہ مجھے کپڑا عنایت فرمائیے۔ کالی کملی والی چادر حضور پاک نے اپنے کندھوں سے اتار کر اس بچے کے کندھے پہ رکھی اور فرمایا بیٹا یہ لے جا اپنی اماں کے لیے۔ وہ بچہ جب چادر لے کر اپنی اماں کے پاس پہنچا اور چادر اسے عنایت کی تو اماں کہتی ہے بیٹا کہیں اپنا دین تو چھوڑ کر نہیں آئے ہو، کہیں اپنا دھرم تو نہیں چھوڑ کے آئے ہو؟ وہ بچہ کہتا ہے نہیں اماں، میں سب سے پہلے جب اس آقا کی بارگاہ میں گیا تھا میں نے اس سے پہلے یہی کہا تھا کہ بات سن لیں، میں اپنا دھرم نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ تو سرکار نے مجھ سے میرا دین نہیں چھڑوایا بلکہ میں اپنے دین پر قائم ہوں۔ اس کی اماں کہتی ہے بیٹا اس کا اچھا دین ہے، ہمیں اس کا دین اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ میرے دوستان مکرم یہ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہی تو تھا کہ جس سے کافر کلمہ پڑھ اٹھتے تھے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلیف دینے والوں کو، اذیت دینے والوں کو بھی معاف فرما دیا۔ شفا شریف کے اندر قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نجران سے ایک کپڑا آیا جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر اوڑے ہوئے تھے، جسے اپنے گلے مبارک کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوڑے ہوئے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک بدو آیا، اس نے سرکار کے کپڑے کو پکڑا اور زور سے کھینچا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے مبارک پر سرخی کے نشان دیکھے، جس قدر اس نے زور سے کپڑا کھینچا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے پر اس کپڑے کے نشانات موجود تھے۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دیکھا سرکار اس بدو کی طرف مڑے اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں کیا خوب ہی فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ کسی سے مخاطب ہوتے تھے اس کو یہ انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا کہ سرکار کب مسکرائیں گے، بلکہ یہ آپ کی عادت تھی۔ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا کہ اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، کہ سرکار کی یہ عادت کریمہ تھی، یہ دھیمی دھیمی سی مسکراہٹ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں پر ہوتی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مخاطب ہوئے اور
مسکراتے ہوئے خندہ پیشانی سے سرکار نے فرمایا کیا چاہتے ہو تم؟ وہ کہنے لگا مجھے کچھ عطا کیجئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ